السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ایوان نیوز انٹرٹینمنٹ ود امیزنگ نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے فرسٹ آف آل ناظرین معذرت، اتنے دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، وہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے، اس کی وجہ سے نہیں آ سکے آپ کی طرف، لیکن اب حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے آپ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے، کیونکہ ناظرین آپ کی رائے بڑی ضروری ہے ہمارے لیے، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری سجیشن ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اینڈ میں وہ ٹلی کا بٹن دبانا مت بھولیے، بیل آئیکانس کو پریس کرنا مت بھولیے، آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کیجئے، اور اوپر جو آئی کا آئیکن ہے، اگر آپ اس پہ جائیں گے تو ہماری بیک دوسری جو ویڈیوز ہیں، بیک ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ خیر اینی وے ناظرین، ہمارے چینل کا بہت خیال رکھیے۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ناظرین ٹاپک آج کا بہت اہم ہے، ٹاپک عوام کا کیا قصور ہے۔ میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی عوام کا کیا قصور ہے، اتنی ساری چیزیں جو اس معاشرے میں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، اس میں عوام کا کیا قصور ہے۔ مافیاز ہیں، اس میں عوام کا کیا قصور ہے۔ گورنمنٹ کرپشن کرتی ہے، اس میں عوام کا کیا قصور ہے۔ کئی ادارے ہیں کرپشن کرتے ہیں، اس میں عوام کا کیا قصور ہے۔ رپورٹیں موجود ہیں آپ کے پاس سامنے، ٹھیک ہے۔ میڈیا ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے، میڈیا اپنے حساب سے چل رہا ہے، اس میں عوام کا کیا قصور ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آج جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہے، تو ہم آپ کو جو ہے اس طرف لے کر جاتے ہیں اور انشاءاللہ ٹاپک کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام جی علیکم۔ کاشف، السلام علیکم سر افراز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان کاشف، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ خیر آج چھپے چھپے بیٹھے ہیں، لگ رہا ہے چہرے پہ کچھ ہو گیا ہے آپ کے۔ خیر ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیں آپ۔ اچھا سر، آپ کا جو آج ٹاپک ہے میں اس کے کچھ برعکس بولنا چاہوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا کیا قصور ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سارا قصور ہی عوام کا ہے۔ نہیں یار، میں آپ کو بتاؤں کاشف، یہ عوام کا قصور نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عوام کا قصور نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین عوام کا قصور نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں 70 سال سے ایک مافیا ہے جو یہاں چل رہا ہے، 70 سالوں سے جو ہے، آپ یہ دیکھیں عوام کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا بچہ ہے، میں اس کو اسکول میں داخل کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، پتہ لگتا ہے جی وہ نقل کر کے پاس ہو رہا ہے، یہ ہے نقل مافیا، ٹھیک ہے۔ میرا بچہ ہے، مجھے پتہ ہے مجھے اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، میں جس آدمی سے بھی، جس عام انسان سے بات کرتا ہوں، عام آدمی سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے ایک کام کرو یار، ڈونیشن دے دو۔ ڈونیشن کیا ہے؟ ڈونیشن رشوت ہی تو ہے نا یار۔ میں گورنمنٹ کی نوکری کے لیے جاتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں آپ ایک کام کر لیں، آپ جو اتنے پیسے دیتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی نوکری ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ رشوت ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ میں پاسپورٹ آفس جاتا ہوں، میں آئی ڈی کارڈ آفس جاتا ہوں، میں ایون پاکستان کے کسی بھی ادارے میں جاتا ہوں، وہاں رشوت ہے۔ اچھا، اس میں ناظرین سب سے بڑا نقصان جس کو مجھے بڑی فکر ہے، میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے جیسا دور گزار لیا، لیکن اب چیزوں کو صحیح سمت میں جانا چاہیے، اب چیزوں کو جو ہے صحیح وے اختیار کرنا چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اب مجھے بتائیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اگر پیٹرول میں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں تھیں، میں آپ کو اپنے کالج کا نام بتا رہا ہوں، پڑھتا تھا بہت ساری چیزیں، اور بہت سے میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جائیں، وہ لوگ کہتے ہیں خاص طور پہ کراچی میں، آپ کہتے ہیں کہ جائیں آپ جا کے جو اتنے پیسے دیں آپ کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو بچہ پیسے لے کے پاس ہوا ہو، اس کو پتہ ہے نا، اگر اس کو یہی پتہ ہو کہ میں نے صرف پڑھ کے ایگزام کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل پڑھ کے کرے گا۔ اگر اس کو پتہ ہو ناظرین کاشف، اگر وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اس نے چیٹنگ سے ہی پاس ہونا تو وہ نہیں پڑھے گا۔ اچھا، ڈگری تو آ جاتی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، ڈگری تو مل جاتی ہے، لیکن جب وہ اپنے اسکول میں، اپنے آفس میں، اپنے کیا نام ہے اس کا ادارے میں، کسی گورنمنٹ نوکری میں، کہیں پولیس میں، جہاں بھی جب وہ جاتا ہے وہ اپنی کمپیٹنسی ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں ظاہر کر سکتا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس نے جو ہے چیٹنگ کر کے پاس ہوا ہوتا ہے، رشوت دے کے پاس ہوا ہوتا ہے، رشوت دے کے نوکری لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں۔ اگر اس کو شروع سے ہی سکھایا جائے کہ آپ نے جو ہے کیا نام ہے چیٹنگ سے پاس نہیں ہونا، رشوت نہیں لینی، رشوت نہیں لینی، نہ دینی ہے نہ دینی ہے نہ لینی ہے،
نہ اس کو پتہ ہے کہ میں آج پڑھوں گا تو نیکسٹ پاس ہوں گا، میں آگے کچھ کروں گا تو آگے جاؤں گا، تو پھر آپ جو ہے کیا نام ہے اس کا میں قصور مانتا ہوں. لیکن نظام ہی ایسا بنایا ہوا 70 سال سے، 70 سال سے چیزیں ہی ایسی ڈیولپ کی گئی ہیں کہ ہر ادارے میں رشوت جو ہے وہ بھر گئی ہے. اور یہ اتنا بڑا ناسور ہے اس ملک کے لیے، ہم کہاں سے کیا نام ہے سر اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں تو پھر اس میں عوام کا کیا قصور ہوا؟ سر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو رشوت خور ہیں، جو آپ لوگوں سے کسی بھی ادارے میں رشوت مانگتے ہیں، سوری آپ لوگوں کا میں بول رہا ہوں، مطلب عوام سے، ہم بھی عام عوام ہے، بالکل بالکل عام عوام ہے. تو عام عوام سے یہ جو لوگ رشوت مانگتے ہیں، تو کیا عام عوام کے ذہن میں یہ کنسیپٹ نہیں بیٹھ چکا کہ اب رشوت سے ہی کام ہونا ہے؟ عام عوام جا کر رشوت دیتی کیوں ہے؟ ایگزیکٹلی یہی میں ارسلان آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارا وہ ذہن ہی نہیں رہا. ہم رشوت کو، جرم کو اور کرپشن کو ہم اپنی ذات کا حصہ بنا چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے. پہلے تو ذہن چینج کرنے کی ضرورت ہے بالکل کہ برائی ہے یہ. ہم اس برائی، آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ جو رشوت لے کے، جو پیسے دے کے، جو ڈونیشن دے کے وہ پاس ہوا ہو، جو کالج یونیورسٹی میں، آپ کو پتہ ہے کالج یونیورسٹی کتنا بڑا مافیا ہے، کروڑوں روپے کا بزنس ہے، یہ بزنس ہے، بہت بڑا بزنس ہے یہ. اب جو شخص کو پتہ ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے پیسے دینے اور ڈگری میرے ہاتھ میں آ جائے گی، ڈگری سے مجھے نوکری مل جائے گی. کسی کا کوئی جاننے والا ہے، کسی کا کوئی جاننے والا ہے، جس کا کوئی جاننے والا نہیں، وہ در بدر گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، غریب انسان، غریب آدمی، عام آدمی در بدر گھوم رہا ہے، جس کی کوئی تھوڑی بہت جان پہچان. تھانہ کچہری میں چلے جائیں، ایف آئی آر اس کی کٹتی ہے جس کی جان پہچان ہے. سمجھے؟ اچھا، چیزیں اس کی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں جو جان پہچان رکھتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جو ہے پیسے دے کے ہر چیز پاس کر لیں گے، پیسے دے کے آپ کو ہر چیز مل جائے گی، مجھے بتائیں آپ سائنسدان کہاں سے پیدا کریں گے؟ آپ ڈاکٹرز کہاں سے پیدا کریں گے؟ آپ ریسرچر کہاں سے پیدا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کا لیڈر، آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کا صدر، آپ کا وزیر اعظم، آپ کی بیوروکریسی، آپ کا آرمی کے لوگ، آپ یہ اچھے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ جب پود ہی جو ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں نشو نما جو ہے، جب آپ نے پودا ہی جو ہے وہ آپ نے خلط لگایا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں وہ پودا کیسے پھل دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں دے سکتا. صحیح، ٹھیک ہے، کبھی وہ نہیں کر سکتا. تو پلیز میرا یہ میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا بھی، پلیز یہ نقل مافیا کلچر، ٹھیک ہے، یہ اسکول کالج یونیورسٹی کلچر، ٹھیک ہے، یہ مافیا کلچر جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم سب کو مل کے اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ چیزیں کریں، ہمیں ادراک ہونا چاہیے ان چیزوں کا کہ ان چیزوں سے آگے ہمارے بچوں کا ہی نقصان ہے. آگے ہمارے بچے ہی جو ہے وہ اس دلدل میں گھس رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کل کل کو ہم جو ہے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے عوام میں ان چیزوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، عوام سے تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے. اور خاص پر پہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ہماری سیاستدان ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے، میری گورنمنٹ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے. میرا بڑا دل دکھتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ یقین کریں ناظرین، اگر آپ بھی میری طرح سوچیں اس طرح، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ جس نے 20 سال لگا دیے، ٹھیک ہے، جب وہ کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، کہیں جاب کے لیے جا رہا ہے، کہیں اپنی بزنس کے لیے جا رہا ہے، اس کو چیزوں کا ہی نہیں پتہ ہے. کیسے پتہ ہو یار؟ ہم نے تو اس کو یہ کلچر دیا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، نقل کر کے پاس ہو جاؤ گے. والدین اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھیے، اس کو جانیے، اپنے بچے کو بتائیے کہ یہ اس قدر بری چیز ہے جیسے نشہ ایک بری چیز ہے، یہ اس طرح بری چیز ہے جیسے ایک اسلحہ بری چیز ہے. اس طرح اس کو برا جانیے. جیسے ہم کرپشن کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے، یا ہم بہت سے لوگ بولتے ہیں یار یہ تو بزنس کا ایک طریقہ ہے، یہ کرپشن تھوڑی ہے. نہیں، غلط ہے. ہم نے اپنے ذہن بنانے ہیں، ہم نے جاننا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو پلیز میری آپ تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے، میری آپ معذرت کے ساتھ تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مجھے بس تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس چیز کا. پلیز ناظرین، آج کا میرا ٹاپک یہی تھا. میں اس کو کلوز کی طرف جاتا ہوں. آخری آپ سے بات کر لوں کہ ناظرین، میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں،
ٹھیک ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. جیسا ہمیں معاشرہ ملے گا, جیسی ہمیں چیزیں ملیں گی, ہم ویسا ہی گروتھ کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہمیں اگر صحیح سمت پہ لے جانا چاہیے, ہماری اپنی بھی کوشش, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری اپنی غلطی نہیں, ہماری اپنی غلطیاں ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن یہ حکومت وقت, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کو سہولت فراہم کرنا. ٹھیک ہے, میں اور آپ اکیلے مل کے, یا میں اب 20 لوگ جا کے تو یونیورسٹی میں, کالج میں, کہیں ہم جا کے تو یہ رشوت نہیں روک سکتے نا, ہم جا کے تو نقل مافیا سے لڑ نہیں سکتے نا. ہاں ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو ہم لڑ سکتے ہیں, ہم ان سے بحث بھی کر سکتے ہیں, ہم حکومت سے بھی کوئی چیز منوا سکتے ہیں. تو پلیز یہ ایک ٹاپک تھا جو میں آپ کے سامنے, اس کو بڑا ضروری سمجھ رہا تھا چیزوں کو لانا. بہت اچھی گائیڈنس ملی آپ سے اس ٹاپک کے حوالے سے. تھینک یو. میں اصل میں آخری بات کو, پلیز اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ میری وجہ سے شیئر کریں یا لیکن اس کو شیئر کیجیے تاکہ لوگوں تک ایک میسج کنوے ہو جائے, ایک ایسا میسج کنوے ہو جائے جس سے لوگوں کو کچھ فائدہ ملے, ایک عام آدمی کو فائدہ ملے. آج آپ اس کو کریں گے, آج آپ اس کو ناظرین لے کر جائیں گے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کلاں کو ہم کہہ سکتے ہیں, جو شیئر کرے گا, واٹس اپ کرے گا, جو بھی اس میں حصہ ڈالے گا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے. تو آخری بات میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں, پاکستان زندہ باد.